اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. بہت لمبی غیر حاضری کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں. چلے اسٹریٹ ٹاپک پر چلتے ہیں انسٹیڈ آف ویسٹنگ مائی ٹائم آن فضول چیزوں پہ. تو آج جو میں ٹاپک کرنا چاہ رہا ہوں اٹس کائنڈ آف اے راؤنڈ اپ آف آل دوز ڈیز وچ آئی واز ایبسینٹ ان. اور وہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کا ایبسلیوٹلی ناٹ، جو کہ بہت ہی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار چلو کوئی تو ہمیں اتنا وہ ملا. بھائی دیکھیں، عمران خان سے جو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ وہ کوئی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا، تو وہ غلطی پر ہے. عمران خان نہ کوئی شیخ الحدیث ہے، نہ کوئی جناب والا وہ کوئی مفتی اعظم پاکستان ہے، نہ کوئی وہ ایک عام سا پاکستانی کہاں سے جیسے باقی عام لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پرفریب اور یہ فتنوں کے دور میں اگر آج یہ خالی اگر زبانی جمع خرچ کرنے والا بھی آج ہے نا، جو صرف زبان کی خاطر یعنی کہ صرف بول بچن کی خاطر ہی بول دے نا کہ مدینے کی ریاست، تو یہ بہت غنیمت ہے. یہ جو سرخے ہیں ہمارے اور یہ جو دیگر پٹواری ہیں، ان لوگوں نے تو کبھی یہ بھی نہیں بولنے کی زحمت کی نا. انہوں نے کبھی کلبھوشن کا نام نہیں لیا اپنے دور اقتدار کے اندر. ٹھیک ہے، پاکستان گرے لسٹ میں ان کے ادوار میں گیا، اس کے اوپر کبھی وہ نہیں ہوا. ریکو ڈیک کے معاملات ان کے ادوار میں ہوئے، اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں کیا گیا. لیکن آج اگر کوئی بندہ غیرت کی بات کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ لوگ بجائے اپریشیٹ کریں کہ دیکھیں ایک ہوتی تنقید برائے تنقید اور ایک ہوتی تنقید برائے تخریب. ہمارے ملک میں جو تنقید کی جا رہی ہے اپوزیشن والے، وہ تنقید برائے تخریب کر رہے ہیں. بھائی آپ کا اپنے آپسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن قومی مفاد سب سے مقدم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو چیز حکمراں اچھی کرے اس کو اپریشیٹ کرو کہ بھائی بہت اچھی ہے، اللہ آپ کو استقامت دے اس کے اوپر. 70 سالوں میں کسی یار مشرف کو آپ دیکھ لو، جو کہ ملٹری ڈکٹیٹر تھا، کمانڈو تھا، چیف ایگزیکٹو، پریزیڈنٹ، ایوری تھنگ. لیکن اس کی اتنی شرمناک کہانی ہے کہ وہ کولن پاول اور دیگر لوگ جو ہیں آج بھی اس کے اوپر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تو یہ پریشان ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم یہ مشرف کے ساتھ کس طریقے سے بات کا آغاز کریں گے، کس طریقے سے ہمیں رسپونڈ کرے گا اور یہ کس طریقے سے ہمیں ملے گا. یہ وہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بیچارہ تو ریڈ کارپٹ بچھا کے بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے، دی داؤ دل فرشلا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہی آپ نے ٹیلی فون بجائے اس کی کہ اس کا سیکٹری ریسیو کرے، مشرف خود ریسیور اٹھا کے بیٹھ گیا وہاں پر اور بولا جی جی ہمیں قبول ہے، وداؤٹ دیم سیئنگ کہ وہ ہمیں چاہیے کیا ہے. اسے پہلے سے کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں قبول ہے. بھائی اگر وہ آپ کو اس وقت پتھروں کے دور میں پہنچا سکتا ہے تو اب بھی پہنچا سکتا ہے نا. یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو کم از کم اتنا تو نیگوشیٹ کر. اور آپ نے اس وقت یہ ایک لالی پاپ عوام کو دیا تھا کہ جی یہ ہم نے اس لیے کہا امریکہ کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ اگر ہم ساتھ نہیں دیتے تو یہ اپرچونٹی ہندوستان لے جاتا ہم سے، اور ہندوستان لے جاتا تو جناب علی یہ ہوتا وہ ہوتا فلاں. تو کیا ابھی ہندوستان ہم سے اپرچونٹی نہیں لے کے جا سکتا؟ ابھی بھی تو ہندوستان وہی ہے. ہندوستان کی شفٹ تو نہیں ہوگا کسی اور جگہ پر، وہی ہندوستان ہے، وہی سب کچھ ہے. تو ابھی تو اور زیادہ امریکہ ہندوستان کے قریب چلا گیا، تو چاہیے نا کہ انڈیا ان کو اڈے دے نا. ابھی تو ہمیں یہی ایک ایکسکیوز دے سکتے تھے کہ بھائی امریکہ جو ہے نا وہ ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملا لے گا فلانا کرے گا. امریکہ کی دوستی اول بات تو یہ کہ اس نے ہمیں دیا کیا ہے. پچھلے 70 سال کی اگر تاریخ دیکھیں تو سوائے دکھ اور تکلیفوں کے امریکن دوستی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہاں چند ڈالر یہ حکمرانوں کے جیبوں میں چلے گئے، وہ اس کے علاوہ ہمیں آج تک کوئی بتا دینا کیا فائدہ ملا ہے. 70-80 ہزار لوگ شہید ہوئے، 150-200 بلین ڈالر جو ہے نا ہماری اکانومی برباد ہوگی. ہمیں پوری دنیا میں انڈیا نے ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ گرے لسٹوں میں شامل ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کے پیسفل لوگوں کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا دیا اور ان کے ٹیررسٹ وہاں کے جو ہے نا وہ معزز ٹھہر گئے. اجیت دوول ہو گیا، امت شاہ ہو گیا، اور وہ دوسرا کیا نام ہے مودی ہو گیا، اور اس طرح کے وہ یوگی ناتھ اور فلاں جتنے بھی یہ گوبر بھکت اور جو گاؤں موتر پینے والے جو بغیرت لوگ ہیں، یہ معزز لوگ معززین ہیں، ان کو ٹیررسٹ نہیں کہا جاتا. اچھا وہاں پہ سر عام کھلے عام پلوٹونیم اور کیا نام ہے یورینیم وہ فروخت ہو رہا ہے، انرچڈ یورینیم فروخت ہو رہا ہے. یک کے بعد دیگر 2 واقعات 2 مہینے کے اندر پیش ہوتے ہیں. 7 کلو اور 6 کلو بالترتیب جو ہے نا وہاں پہ یورینیم پکڑا جاتا ہے. دے آر ناٹ ٹیررسٹ. ہمارے بارے میں تو آج سے 25-30 سال پہلے جو ہے تھنک ٹینک سے کہہ دیتا کہ بھائی پاکستان کے ہتھیار تو جو نیوکلیر ہتھیار ہے یہ تو دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جانے کا خطرہ ہے. کہاں ہے وہ دہشت گرد بھائی؟ ہمیں بھی کوئی دکھا دے. آج کوئی انڈیا پہ بولنے والا نہیں ہے. انڈیا کے بارے میں جب کوئی بات کی جاتی ہے FATF وغیرہ والوں کے ساتھ تو کہتے ہیں اس وقت انڈیا میں پینڈیمک کی بہت بری صورتحال چل رہی ہے، تو وہ مزید پابندیوں کے وہ نہیں ہو سکتے، اہل نہیں ہو سکتے، اور ان کو اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ برداشت نہیں کر پائیں گے. بھائی یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ٹیررزم کے لیے وہ کر سکتے ہیں. پاکستان سے زیادہ برے حالات میں کوئی آپ نے ہم پہ طرح طرح کی پابندیاں لگا دی، طرح طرح کی چیزیں لگا دی، اور ابھی بھی آپ خوش نہیں ہیں. ابھی بھی یعنی تمام 27 میں سے 26 شرائط ہم نے پوری کر لی ہے. اینڈ یٹ دے آر سیئنگ دے ڈو مور. لیکن الحمدللہ کہ عمران خان نے ان کو کہا کہ نو مور، یعنی امریکہ کو کہا فیٹف کا تو معاملہ چل رہا ہے، اور فیٹف کے اوپر بھی انتہائی زبردست موقف فورن منسٹر اور عمران خان کہا گیا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل ٹیم نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل جو ہے نا ایک سیٹ اپ ہے. یہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے جو کہ پاکستان جیسے ممالک کو
ہے نا وہ انڈر دا ریڈار، اس کو کیا سپریس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جو آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، سر اٹھانا چاہ رہے ہیں، وہ سر نہ اٹھائیں، اور اس کے پیچھے لابی ہے، وہ تو صاف ظاہر ہے۔ اصل میں ڈپلومیٹک جو زبان ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مہذب ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی مطلب لمیٹیشنس کے اندر بات کی جاتی ہے، وہ اگر نہ پچھلے 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ وہ فیٹف کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار جب رکھنے کا اعلان کیا، تو انڈین جو وہ چونچلے جو وہ چوزے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، وہ اس طریقے سے چلا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹے بچے کا لنچ چھیننے پر بچہ چلانا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں سرکار وہ یہ چیز ہو وہ چیز بنانا۔ اچھا، دوسرا جو ایک بہت اہم ان دنوں میں ایک واقعہ ہوا، وہ ریکوڈک کیس کا ریورس ہونا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے لاس تھا یار۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کے ملک کا سونا ایک اور ملک نکال رہا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو صرف 25% شیئر دے رہا ہے، وہ لوگ 75% شیئر لے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کے اوپر بلوچستان حکومت نے احتجاجاً اس کانٹریکٹ کو کینسل کیا، تو وہ لوگ عالمی عدالت میں چلے گئے، اور انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے نا بلینز آف ڈالرز کا ہرجانہ دائر کر دیا۔ ان کے چند 100-200 ملین ڈالر خرچہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں انہوں نے بلینز آف ڈالرز کا ہمارے اوپر وہ ہرجانہ دائر کر دیا۔ اور زرداری اور نواز شریف کو اللہ تباہ و برباد کرے، ان کے یہ اور ان کے ہمنوا اپنی چوریوں میں لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور ملک کے اوپر اتنے بڑے بڑے کیسز لگتے گئے، ان کو کوئی فرق کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بالآخر آئی سی جے نے ہمارے اوپر $6 بلین کا ہرجانہ جو ہے نا وہ امپوز کر دیا تھا۔ لیکن الحمدللہ وہ گڈ نیوز یہ ہو گئی ہے کہ وہ اب ریورس ہو گیا ہے، اور ابھی مزید کچھ اس کی فارمیلٹیز ہیں، لیکن یہ ایک اچھی نیوز آ گئی۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو امریکہ میں ہوٹلز نیلام ہو رہے تھے وہ بھی رک گئے، پی آئی اے کے ہوٹلز کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی تھی، وہ بھی الحمدللہ وہ ہو گئے۔ تو مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اتنے نامساعد حالات میں آپ کے اوپر اتنے اچھے اچھے وہ ہو رہے ہیں، اور ان خبیثوں نے ان چیزوں کو ریورس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، صرف اور صرف مجھے کیوں نکالا، اور رسیدیں اور فلانا، اور یہ ہیں وہ ذرائع جس سے میں نے پیسے کمائے، یہ بکواسیات میں انہوں نے ٹائم برباد کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ فائنینس اور کامرس کی فیلڈ میں بھی جو ہے نا، یعنی اس کے کاروباری فیلڈ کے اندر بھی بہت اچھی اچھی خبریں، اسٹاک ایکسچینج سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، پلس آپ کی جو آم کی اور باسمتی چاول اور پنک سالٹ اور اس طرح کی دیگر جو پاکستانی برانڈڈ اشیاء تھیں، اس کے اوپر بھی پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ یہ بہت اچھی خبریں ہیں۔ جو پیٹنٹس وغیرہ ہوتے ہیں آپ کے، جس کو پتہ نہیں جیو ٹیگنگ یا جی ٹیگنگ کہتے ہیں، وہ والی چیز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جو ہندوستان ہمیں ایک بہت ٹف ٹائم ہمیشہ ہر چیز میں دیتا ہے۔ ہمارے کیونکہ دشمن ہے نا، دشمن سے آپ کیا بھلے کی امید کرتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ اپنا دشمن ہونے کا حق تو ادا کر رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی مزید اور بہت سارے سفارتی اور دفاعی شعبوں میں اور بہت ساری چیزوں میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو سلولی اینڈ گریجولی، وہ کہتے ہیں واکنگ سلو از بیٹر دین اسٹینڈنگ اسٹل، بے شک سلو ہی صحیح، لیکن ہم ایک اچھے اس میں جا رہے ہیں، پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اور اپوزیشن کے لیڈروں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ بجائے تنقید کرنے کے ان کو چاہیے کہ وہ اپریشیٹ کرتے، یار ملکی مفاد سب کا ہے بھائی، آپ کے اپنے پرسنل گریوینسز وہ آپ اپنے تک رکھیں، لیکن جہاں پہ ملک کا مفاد، کیونکہ یہ لوگ ٹرو لیڈرز نہیں ہیں نا، یہ لوگ آپ کے ویل وشرز نہیں ہیں، تو اس لیے یہ لوگ اس طرح کی تخریب کارانہ جو ہے نا وہ ذہنیت رکھتے ہیں اور اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، پھر عمران خان نے انتہائی، دیکھو جس عمران خان کو آپ لوگ یہودی لابی اور پلے بوائے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے القابات سے نوازتے تھے، آج وہی عمران خان اگر دین اسلام کی بات کرتا ہے تو سب کچھ چبھنے لگ جاتی ہے، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ علماء سے مراد میری جو ہے نا وہ علماء حق نہیں ہے، علماء سو کی طرح جو مطلب فضول جو سیاسی علماء ہیں، وہ لوگ ہی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ جو سرخے ہیں اور جو لبرلز ہیں ان سے تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے نا، ان کی تو روزی روٹی پہ لات پڑ رہی ہے، وہ تو چلائیں گے ڈیفینیٹلی، عورت مارچ والے اور سیفما والے اور دیگر جو بکواس کرنے والے لوگ ہیں جو ان چیزوں پہ پل رہے ہوتے ہیں، ان کا تو ڈیفینیٹلی۔ اور دوسری مطلب یعنی عمران خان نے تو بالکل صحیح بات کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ہے کمی بیشی وہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواتین سے کہہ دیجیے، اپنی خواتین سے مراد کون ہے؟ امت کی خواتین نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو قیامت تک کے لیے پیغام دینا ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کے لیے پیغام جو ہے نا وہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی خواتین سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھروں سے نکلے تو وہ اوڑھنیاں اپنی اوڑھ لیں، اپنے اوپر پوری طرح ڈھانپ کے نکلیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کی خواتین ہیں یار، آپ میں اور کفار میں کچھ تو ڈسٹنگوشنگ وہ ہونا چاہیے، فرق تو ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے یہ کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتوں کے لیے یہ کہ وہ اپنا سطر چھپائیں، لیکن نگاہیں بھی آپ اسی کو نیچی رکھیں گے نا کہ جب عورت سطر میں ہوگی۔ اگر عورت ہی جو ہے نا پوری پھولوں کی دکان بنی ہوئی ہوگی تو پھر کہاں تک آپ ادھر نگاہیں کریں گے تو ادھر خواتین، ادھر نگاہیں کریں ادھر خواتین، کب تک آپ اپنی نگاہوں کو بچائیں گے؟
جو بالکل اس طریقے سے پھر رہی ہوتی ہے جیسے کچرے کے ڈھیر پہ گائے بھینسیں پھر رہی ہوتی ہے. باقاعدہ علماء کے الفاظ ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, علماء کہتے ہیں کہ آج کل کی عورت کی مثال بالکل کچرے کے ڈھیر پہ گھومنے والی گائے بھینسوں کی طرح جو کچرا کھا رہی ہوتی ہیں. اس میں اس بیان کے اوپر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے کہ جی وہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے, وہ فلاں چیز بھی تو ہو رہی ہے. ارے بھائی یہ کیا, یہ بالکل ویسے ہی بیان ہے کہ جیسے اگر آپ زرداری کو پکڑتے تو بولتے آپ نواز شریف کو کیوں نہیں پکڑتے, اس نے بھی تو چوری کی. جب نواز شریف کو پکڑتے بولتے آپ بلاول کو پکڑو, اس کو پکڑو. بھائی جس کو بھی پکڑو ہماری مرضی, چور تو آپ ہیں نا, چاہے ہم اس کو پہلے پکڑیں آپ کو بعد میں پکڑیں, ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. تو یہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی وہ عورت کو پردے کا حکم دے رہے ہیں, مرد کا فلاں. بھائی مرد کو کون ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو غلط ہے بالکل وہ غلط ہے. لیکن یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. اگر یہ بڑا فیکٹر نہیں ہو تو قرآن اور حدیثوں میں کیوں اس کے اوپر باتیں کی گئی ہیں؟ علامہ اقبال کی پوری پوئٹری اس کے اوپر ہے یار, اس لیے تو اقبال کو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. اچھا, دوسرا ایک بہت بہترین بیان جو ڈی جی رینجرز کی طرف سے اس دن آیا ہے سامنے, انتہائی بہترین بیان, جو ہم پہلے میں بہت اپنی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ مغربی قوتیں جو ہیں وہ تمام ان چیزوں کو پروموٹ اور پروپوگیٹ کرتی ہے جو اینٹی اسلام, اینٹی پاکستان ہوتی ہیں. مثلاً آپ مختارہ مائی کو دیکھ لیں, آپ ملالہ یوسفزئی کو دیکھ لیں, آپ جناب والا یہ جو تیزاب گردی کے کیسز ہیں, وہ ڈی جی رینجرز نے اپنے اس نے فیکٹ اینڈ فگرز شیئر کیے. اس نے کہا یہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر وہ لوگ نہیں دکھاتے کہ لندن میں اور فلان جگہ میں 800 واقعات ہوئے پچھلے مہینے یا پچھلے سال, 800 تیزاب گردی کے واقعات یور سو کالڈ ڈیولپ ویسٹرن ورلڈ کے اندر. وہ کہتے ہیں نا چہرہ روشن اور اندرون چنگیز سے تاریخ تر, وہ یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو آپ فلموں میں یا میڈیا پہ دیکھتے ہیں چمک دمک نظر آ رہی ہے, آپ کو سڑکیں صاف ستھری نظر آ رہی ہیں. دیٹ از ناٹ اٹ. یہ سب کچھ نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ کو صرف وہ چیز دکھا رہے ہیں جو آپ کو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا کالک ان کے منہ پہ ملا ہوا ہے, کیا ان کے کالے کرتوت ہیں, وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے. وہ تو گاہے بگاہے جو ہے نا آپ کو نظر آ جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی, ایک شارٹ ویڈیو تھی کہ جس میں ایک 58 سال کا اسلاموفوبک عیسائی یہودی جو بھی تھا, وہ پتہ نہیں کون سے ملک میں تھا, وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ایک مسلمان کے گھر کے باہر وہ پکڑا گیا سی سی ٹی وی کیمرے. وہ کیا کر رہا تھا کہ سور کا گوشت لے کر وہ ان کے دروازوں, در و دیوار کے اوپر, وہ ہینڈلوں کے اوپر سور کا گوشت بن رہا ہے. اس چیز سے آپ کیا کر لو گے بھائی؟ بالکل یہ چیز نجس ہے, ہمیں ناپسند ناگوار گزرتی, لیکن کیا آپ اس چیز سے اسلام کا رستہ روک لو گے؟ کیا اس چیز سے آپ اسلام کو ڈیفیٹ کر لو گے؟ تو آپ کی صرف ذہنی پسماندگی کا ایک وہ ہے کہ یہ لوگ اتنے پڑھ, اور ایک 58 سال کا آدمی یار خدا کے واسطے جس کے بال سفید ہو چکے ہیں, بوڑھا آدمی مرنے کے قریب ہو چکا ہے, وہ اس ایج میں بچکانہ حرکتیں کر, اگر یہ کوئی ٹین ایجر کر لے تو چلو سمجھ میں بھی آتی ہے کہ وہ بیوقوفی کی ایج ہوتی ہے. حالانکہ آپ ان کے ٹین ایجرس کو بھی دیکھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہاں یہ بھی ایک واقعہ بیچ میں آ گیا کہ کینیڈا میں ایک انتہائی دل خراش اسلاموفوبک واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک 20 سال کا ایک خبیث سور, ایک خنزیر, ایک 20 سال کا خنزیر, وہ جو ہے نا وہ اتنا برین واش اور اتنا جو ہے نا وہ اسلاموفوبک اور ہیٹریڈ میں وہ اتنا بہہ چکا تھا کہ 20 سال کے خبیث کے بچے نے ایک فیملی کے اوپر گاڑی چڑھا دی, ٹرک چڑھا دیا. اب میں جو پہلے بھی ایک ویڈیو کر چکا ہوں کہ واٹ از ٹیررزم, یہ ہے ٹیررزم. ٹیررزم لفظ کا ٹیررسٹ یا ٹیرر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوف. یعنی ایسا کوئی ایکٹ جو آپ کے ذہن میں خوف داخل کرے کہ اب آپ خود سوچیں کہ وہ فیملیز جو مسلمان ہیں یا ایشین ہیں یا جن کا بود و باش اور لباس جو ہے وہ چاہے وہ سکھ ہوں, جو ان کے مغربی لوگوں سے مختلف ہیں, وہ آج کیا سوچتے ہوں گے جب وہ سائڈ واک کے اوپر چل رہے ہوں گے, فٹ پاتھ کے اوپر چل رہے ہوں گے؟ کیا وہ بار بار مڑ کے نہیں دیکھتے ہوں گے کہ پیچھے سے کوئی سور کا بچہ پھر دوبارہ کوئی یہی دہشت گردی نہ کرے کہ ہمارے پر کوئی ٹرک چڑھا دے؟ وہ معصوم فیملی یار, اتنے پیارے وہ لوگ, ایک شوہر جو تھا وہ پروفیسر تھا, بیوی ڈاکٹر تھی, اور پتہ نہیں کیا کیا تھے, اور ایک 15 سال کی چھوٹی بچی, اور 9 سال کا ایک بیٹا جو ہے ان کا, وہ بیچارہ انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں سروائیو کر گیا ہے. اب آپ بتائیں اس 9 سال کے بچے کی کیا زندگی بچ گئی؟ یہ ہے وہ اسلاموفوبک چیز جس کے اوپر عمران خان نے بڑا زبردست سٹانس لیا ہوا ہے. یہ بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, لیکن چونکہ ظاہر بات اتنے واقعات تو بندہ بیچ میں بھول جاتا ہے. تو اسلاموفوبیا کے اوپر جس طریقے سے عمران خان نے سٹینڈ لیا ہے اور جس طریقے سے مغرب کے اندر اس چیز کو ہو گیا ہے, بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ مزہ تو تب آئے گا کہ جب یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور دیگر جو آپ کے سوشل میڈیا کے وہ ہیں, ٹویٹر وغیرہ ہے, اس کے اوپر جہاں پر آپ رپورٹ کرتے ہیں کوئی کامنٹ یا کوئی ویڈیو کوئی چیز رپورٹ کرتے ہیں, تو وہاں پر مختلف کیٹیگریز آتی ہیں کہ ہیٹ سپیچ فلاں فلاں. وہاں پر ایک اسلاموفوبیا کا اور ایک اس کا کیا کہتے ہیں ریسزم کا, اور ایک وہ آنا چاہیے کیا نام ہے بلیسفیمی کا. یہ 2-3 چیزیں بھی ان کو ایڈ کرنی چاہیے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیز ہم ایڈ کروائیں ان کے اوپر
کہ بھائی اسلاموفوبیا اور بلیسفیمی کے بھی کیٹیگریز آپ اس میں سیٹ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑے وہ ہیں، یہ کیٹیگریز اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ان دا نیم آف دا فریڈم آف اسپیچ یار. دوستوں آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے. ابھی واقعات تو بہت سارے ہیں، وہ میں وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کروں گا. تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور آخر تک دیکھیں، کیونکہ میری ویڈیوز میں کانٹینٹ ہوتا ہے. میری ویڈیوز میں فضول گیمکس یا فضول بکواسیات نہیں ہوتی کہ جو لوگ آپ کو ٹرخاتے رہتے ہیں کہ وہ آپ یوں کر لیں یوں کر لیں، پھر اینڈ میں جا کے ایک 15 سیکنڈ کا ایک مطلب کا کلپ ہوتا ہے، باقی پورا کلپ بکواس ہوتا ہے. میرا کلپ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے نا وہ کانٹینٹ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں تو ہی آپ کو بات کلیئر ہوگی. اگر آپ شروع کے 1-2 منٹ دیکھیں گے تو اس میں کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. تو بس اسی کے ساتھ میں اس کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے اور پیش کی عید مبارک. انشاءاللہ اس کے بعد بھی میں ایک ویڈیو کروں گا.